نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، وہ جملہ میرے پیارے پیارے عزیز مریدین، متعلقین و متوسلین، یہ ماہ مبارک جس طرح سے رحمت و نور، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، ایسے ہی یہ صبر کا بھی مہینہ ہے۔ حضرات، اس کی ابتدا بھی صبر ہے، اس کی انتہا بھی صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، اور یہ ماہ مبارک صبر والوں کا ہے۔ اس میں غصے کو صبر کیا جاتا ہے، ہر چیز میں صبر ہے، ہر جگہ پہ صبر ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے۔ حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے۔ انبیاء کرام نے بھی صبر کر کے دنیا والوں کو سبق دیا ہے، پھر میرے نبی نے بھی صبر کر کے دنیا والوں کو سبق دیا ہے۔ وہ نبی جو خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، طٰہٰ و یاسین ہیں، مزمل و مدثر، شاہد و مبشر، نبی بے نظیر ہیں، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، کیونکہ رسول کا مقام یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مگر میرے نبی نے ان تمام طاقتوں کے باوجود بھی اپنے امتیوں کو صبر کرنے کا سلیقہ بھی بتایا، خود صبر بھی کیا۔ مکے کی زندگی آپ دیکھیں کس قدر میرے نبی نے ہر موقع پہ صبر کیا ہے۔ آپ کے اوپر کتنی مصیبتیں آتی رہیں، مگر میرے آقا نے ہر موقع پہ صبر کیا۔ آپ کے بیٹے، آپ کے لخت جگر، آپ کے نواسے، یعنی آپ کے نور نظر سیدنا امام علی مقام نے بھی دنیا والوں کو کربلا کے میدان میں صبر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو صبر کی جزا کیا ہے۔ اللہ نے علی اکبر کی جوانی مانگی، ہم نے دے کے صبر کیا۔ حضرت قاسم کی جوانی مانگی، ہم نے دے کے صبر کیا۔ شبیہ پیغمبر کو مانگا، ہم نے دے دیا۔ علی اصغر کو مانگا، ہم نے دے دیا۔ ہم علی عباس کو مانگا، ہم نے دے دیا۔ یعنی پورے خانوادے کو دے دیا، پورے عزیز و اقارب کو دے دیا، عوان و انصار کو دے دیا، مگر صبر کو ہم نے اپنے دامن سے نہ ہٹنے دیا اور نہ اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ یہاں تک کہ صبر کی انتہا ہو گئی۔ نیزے کے 32 زخم ہیں، تلوار کے 34 گھاؤ ہیں، مگر آپ نے سجدہ شکر ادا کر کے یہ بتا دیا کہ خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ لہذا حضرات، ہمارے سامنے اب پھر 2 صبر والی چیزیں ہیں۔ مثلا کل جمعۃ الوداع ہے، جس کو ساری دنیا بڑے اہتمام، خاص کر ہمارے عاشقین مسلمین عید الفطر کو اور اس یعنی آنے والے کل جمعۃ الوداع کو بہت عالی شان پیمانے پر مناتے رہے ہیں۔ مگر اس وقت ہندوستان کی پوزیشن اور پورے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے قانونی طور پہ ہمیں اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ بیماری عام نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں نماز سے بھی محبت ہے، اسلام سے بھی محبت ہے، دین سے بھی محبت ہے، دین لانے والے سے بھی محبت ہے، دین دینے والے سے بھی محبت ہے، اور اپنے ملک کے قانون سے بھی محبت ہے۔
اس لیے ہم دونوں چیزوں کو قائم رکھتے ہوئے صبر کے دامن کو انشاءاللہ ویسے ہی قائم رکھیں گے جیسے ہمارے اسلاف نے رکھا ہے۔ ہم الوداع کی نماز کے سلسلے میں روزانہ نہ جانے کتنے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم الوداع کیسے پڑھیں، ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں، تو ان کے لیے بس یہی جواب محبت ہے کہ جیسے اب تک آپ نے جمعہ ادا کیا ہے ویسے ہی آپ جو اسی انداز میں آپ پھر الوداع کو بھی ادا کریں گے۔ الوداع کے معنی ہے ودا ہونا، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت قدیمی اور بڑی پرانی چیز ہے۔ بس یہ ہے کہ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب ہمیں اگلا جمعہ جو ملے گا وہ رمضان کا نہیں ملے گا بلکہ شوال کا ملے گا، اس لیے اس کا نام الوداع ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی تک آپ نے جمعے کی نمازیں ادا فرمائی ہیں، اسی انداز میں آپ اپنے ہی اتنے ہی افراد کے ساتھ ادا کریں گے، اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں ادا کریں ظہر کے طور پہ۔ عید کا سوال جہاں تک ہے تو گھر میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو 4 رکعت نماز شکرانہ کے طور پہ ادا کرنا ہے، آپ اس کو ادا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔